اس قدر اس قوم میں ہم نے تنظیم سازی کر دی، تنظیمیں بنا دی، مولویوں کے خلاف بولیں، تنظیموں کے خلاف بولیں۔ دیکھیے شیعت کی کچھ ریڈ لائنز ہیں، یہ مسئلہ لوجیکل بھی ہے اور مسئلہ عقلانی بھی ہے، اور صاحب حکمت اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس قوم کے کئی لوگ جو ہیں وہ غلط راہ پہ چلے جاتے ہیں، اپنا پیسہ غلط لوگوں پہ ضائع کر دیتے ہیں، اپنا بھی نقصان کرتے ہیں، قوم کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تم نے صرف امامہ نہیں دیکھنا، تم نے صاحب حکمت افراد کو دیکھنا ہے، تم نے صرف علم نہیں دیکھنا، تم نے یہ دیکھنا ہے وہ اس خط پر بھی ہے کہ نہیں ہے، جو خط ہمارے بڑوں نے کھینچی تھی، اگر وہ اس خط پہ نہیں ہے تو اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، مذہب و مکتب کا بھی نقصان کر رہا ہے۔ دوسرا، اجتہاد کے بعد ولایت فقیہ کا نظریہ۔ اب ولی فقیہ کی اطاعت تمام پر واجب ہے۔ جب آغا خان کی سن سکتے ہیں تو ہم ولایت فقیہ کیوں نہیں سن سکتے؟ جب بوہری اپنے بوہرا کی سن سکتے ہیں تو تو ولایت فقیہ کیوں نہیں سن سکتا؟ پاور کو جب تک سینٹرلائز نہیں کیا جائے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ خمینی نے پاور کو سینٹرلائز کیا۔ آپ عراق گئے ہوں گے، مشی میں دیکھا ہوگا عراقیوں کا کیا حال ہے، لبنان کا کیا حال ہے۔ ایران نے ترقی بھی کی، ان تمام تر سینکشن کے باوجود کتنی ترقی کی ہے ایران نے نا، سب کچھ کیا، کیونکہ پاور وہاں پہ کیا ہوا؟ سینٹرلائز ہوا۔ جو قومیں اپنے پاور کو سینٹرلائز کرتی ہیں وہ قومیں کامیاب رہتی ہیں۔ پاکستان میں ایک سسٹم بنا، تحریک فقہ نفاذ جعفریہ، قیادت کا انتخاب ہوا، قیادت کو ویریفائی کون کرتا تھا؟ ولی فقیہ۔ شہید حسینی کی قیادت کو کس نے ویریفائی کیا؟ ولی فقیہ نے۔ ہمیں لینتھ اور لائن کہاں سے لینی ہے؟ ولی فقیہ سے لینی ہے۔ دو سسٹم ہیں، اگر آپ ولایت فقیہ کو نہیں مانتے تو اپنے اندر ایک علماء کا گروہ بناؤ جو قیادت کا کیا کریں؟ انتخاب کریں۔ جب تک پاور سینٹرلائز نہیں ہوگا شیعہ بکھرے رہیں گے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں آج میں مولوی ہو کر تھوڑا بہت فیم مل جائے، تھوڑا بہت مشہور ہو جاؤں اور میں پاکستان میں اعلان کروں بھائی میں نئی تنظیم بنا رہا ہوں، آ جاؤ ایک نئی قیادت کا ابتدا کرتے ہیں، ایک نئی تنظیم بناتے ہیں، آ جاؤ ایک سیاسی پارٹی بناتے ہیں، اس ملک میں کوئی سیٹیں جیت دیتے ہیں، تو واللہ یقین جانیے کچھ خفیہ طاقتیں میری مدد کریں گی، ہاں مجھے 4-5 چیزیں دلا دیں گی، میرے فیم کو بڑھانے کے لیے کچھ کریں گی، کیونکہ وہ شروع سے یہی چاہتے ہیں جتنے ہم دھڑوں میں بٹیں گے اتنا آپ کا پاور کیا ہوگا؟ تقسیم ہوتا جائے گا، آپ کی انرجی کیا ہوگی؟ تقسیم ہوتی جائے گی۔ یہ بیچارہ جوان جس میں دین کا جذبہ موجود ہے، اگر میں اسے تنظیموں میں تقسیم کر دوں گا، اب تم نے سینٹرلائز پاور کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ لاکھ آپ کے اعتراض واقع خامنئی پر، لیکن وہاں کے علماء نے کہا کہ ہمارے لاکھ اعتراض ہو سکتے ہیں ان کے کسی فتویٰ پر، ان کے کسی فیصلے پر، فرض سے اختلاف رکھو، سسٹم کے دشمن نہ بنو، کیونکہ اگر سسٹم ہے تو فکر ہے، سسٹم ہے تو قوم باقی ہے۔ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی غلطی جو مولویوں نے کی وہ سسٹم کے دشمن بنے۔ آپ کا اختلاف کسی فرد سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ آپ کا اختلاف اپنے ملک کی قیادت سے تھا، آپ نے سسٹم کو کیوں ختم کیا؟ جب سسٹم تباہ ہوا تو کئی لوگوں نے نئے نئے سسٹم بنائے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جن لوگوں نے اس ملک میں ایک سسٹم کو توڑا تھا نا، آج وہی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے۔ جو وحدت کے نعرے بلند کرتے ہیں نا، آج ان میں وحدت نظر نہیں آتی۔ یہ مکافات عمل ہے۔ دشمن آپ کو ایک ایک کر کے مضبوط کرتا ہے تاکہ قوم کو کیا کیا جائے؟ توڑا جائے۔ واللہ قیامت کے دن جناب سیدہ کے سامنے یہ جواب دے ہوں گے جنہوں نے اس قوم کو ٹکڑوں میں بدلا۔ یہ جتنے شہید پشاور میں ہوئے ہوں، پارا چنار میں ہوئے ہوں یا کوئٹہ میں ہوئے ہوں، ان سب کے خون کے ذمہ دار ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو توڑا۔ بھائی فیصلہ ایک کر دو۔ آج ہر بندہ اٹھتا ہے، خامنئی کا نام لیتا ہے، ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں ولایت، کون سی تنظیم ہے جو ولایت فقیہ کا نام نہ لے؟ ہر تنظیم کہتے ہیں ولایت فقیہ والے، ہم ولایت فقیہ والے۔ تم نے ایک بار ولی فقیہ سے پوچھا کہ پاکستان میں ان کا نمائندہ کون ہے؟ ایک بار ولی فقیہ سے جا کے پوچھو نا۔ کہتے ہاں ہمیں پتا ہے، ہم نے خود ایران میں معلوم کیا، دفتر رہبری سے معلوم کیا کہ پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے۔ میرا کسی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو بات حق ہے، جو سچ ہے، آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پہ ای میل کر دیجئے کہ بھائی پاکستان میں آپ کا نمائندہ کون ہے۔ ایران کی اخبار میں چھپتا ہے کہ ہمارا نمائندہ پاکستان میں کون ہے۔ انہوں نے برملا کا پاکستان میں نمائندہ ساجد علی نقوی صاحب ہیں، یہ خود بھی کہتے ہیں۔
یا کسی تنظیم کے فیور کی بات نہیں ہو رہی، اصولی بات ہو رہی ہے. اگر ولایت فقیہ کو مانتے ہو تو ولایت فقیہ کو فالو کرو. پھر قوم کو تقسیم کیوں کرتے ہو؟ پھر ڈبل سوچوں میں کیوں ڈالتے ہو؟ پھر جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے بھائی رہبر نہیں ہے کا کہتے مولانا رہبر مصلحت کا شکار ہے. بھائی رہبر مصلحت کا شکار ہے، تم کس کھیت کی مولی ہو کہ تم مصلحت کا شکار نہیں ہوتے؟ ولی فقیہ جب مصلحت کا شکار ہے، نئی تنظیمیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ جب آپ نے مین تنظیم کو توڑ دیا اور واقعاً ٹوٹ گئی، جو مین تنظیم تھی جس کو شہید حسینی نے چلایا، مفتی جعفر صاحب نے چلایا، اس تنظیم کو آپ نے ایک فرد کے اختلاف کی وجہ سے آپ سسٹم کے دشمن بن گئے. اب جب وہ سسٹم تھا تو اس ملک کا جو مالدار طبقہ تھا نا، وہ سسٹم کو مدد کرتا تھا نا، کوئی خمس کے ذریعے، کوئی مال کے ذریعے، ظاہر مدد ہوتی تھی. تنظیم پیسے سے چلتی ہے، تنظیم فری میں تو نہیں چلتی نا. اب ان لوگوں نے مدد کرنا شروع ختم کر دی. سسٹم سے کیا ہوا؟ اعتبار ٹوٹ گیا. پھر نئے موسمی مولانا آئے. پھر پیسہ کہاں ڈائیورٹ ہوا؟ کسی نے کہا عارف کاظمی اچھا کام کر رہا ہے، مثلا مجھے پیسہ دے دیا. کسی نے کہا فلاں مولوی اچھا کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا. کسی نے کہا وہ بڑا اچھا شیعت کے لیے کام کر رہا ہے، اس نے اسے پیسہ دے دیا. پیسہ کیا ہو گیا؟ ڈیوائیڈ ہو گیا. نئے منارے کیا ہو گئے؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. نئی تنظیمیں کیا ہو گئیں؟ کھڑے ہونا شروع ہو گئے. مین تنظیم کیا ہو گئی؟ کمزور ہو گئی. اس کا نقصان دوسرا کیا ہوا؟ جب تنظیم کمزور ہو گئی نا تو ظاہر پیسہ نہیں تنظیم کے پاس نا. اب تنظیم کام کیسے کرے؟ پیسہ ہو، گاڑی بھی تو پیٹرول سے چلتی ہے نا، تنظیمی بھی تو پیسے سے چلتی ہے نا. اب لوگوں نے مدد کرنا چھوڑ دی، تنظیم کھوکھلی ہو گئی. پھر اس تنظیم کو کیا نقصان ہوا؟ کچھ ایسے افراد ہیں جو رچ ہوتے ہیں، جو مالدار ہوتے ہیں، ان کا پھر ان تنظیموں پہ قبضہ ہونا شروع ہو گیا. اب ظاہر تنظیم پیسے سے چلے، ایک بندہ مالدار ہے، اسی کا پیسہ پوری تنظیم میں چلے گا. اس نے تنظیم کو کیا کر لیا؟ ہائی جیک کر لیا. یعنی ہم نے پورے سسٹم کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. یہ عقل سے فیصلہ کرنا ہے. یا برملا کے قوم کے سامنے بولو میں ولایت فقیہ کا ماننے والا نہیں ہوں. اگر ولی فقیہ کے ماننے والے ہو تو رہبر کا اٹل فیصلہ ہے پاکستان میں ایک ہی تنظیم چلے گی اور ایک ہی قیادت چلے گی. اگر رہبر کے ماننے والے ہو، آج اللہ کرے اس ملک کے جو شیعہ مولوی ہیں ان کے اندر یہ عقل آ جائے. جو فیصلہ مقتدی صدر نے عراق میں کیا، پوری قوم سے اس نے خط لکھ کے معذرت مانگی کہ میں نے آج جو فیصلے کیے قوم کے نقصان میں کیے، میں سارے فیصلوں کو واپس لیتا ہوں اور سیاست سے اپنے پاؤں کو پیچھے کھینچتا ہوں. اگر غیرت ملی ہوگی نا، یہ بھی ایک خط لکھ دیں گے قوم کے نام کہ ہم نے آج تک 20-25 سالوں میں اس قوم کے ساتھ جو کیا غلط کیا. آج ہم ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور رہبر کے کہنے پر، جو رہبر کہیں، جسے وہ کہیں، ہم اسے مانیں گے. واللہ اس قوم میں اگر ایک قیادت آ جائے نا، آپ شیعت کا وقار دیکھیے گا، آپ شیعت کی طاقت دیکھیے گا. معصوم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جب تک تمہارے اندر وحدت کا مطلب نہیں سنیوں کے ساتھ ملو، وحدت کا مطلب یہ ہے پہلے آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. جب تم مضبوط ہو جائے گا دشمن تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مکافات عمل ہے، یہ مکافات عمل ہے. آج سے 25 سال پہلے 90s میں جن لوگوں نے مولویوں کی پگڑیاں اچھالیں، ان کے ناموس کو بدنام کیا، آج آپس میں لڑ رہے ہیں. بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیں ہنسی آتی ہے. یہی لوگ ایک وقت اکٹھے تھے لیکن آج یہی آپس میں لڑ رہی ہے. مکافات عمل ہے. جب حب ذات انسان میں آ جائے نا، علی ابن ابی طالب نے قوم کے لیے، مولا فرماتے ہیں میں نے غم کے گھونٹ پیے، رات کے اندھیروں میں کنویں میں سر ڈال کے علی ابن ابی طالب روتے رہے. امام حسن کا آپ نام تو لیتے ہیں، حسن ابن علی کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ قوم نے اپنے رہبر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہیں وہ حالت تو ہم اپنے ملک میں نہیں کر رہے. جب قوم کے بچے کو بدتمیز بنا دیا جائے. سب سے پہلے علماء کے خلاف حرز آرائی اس عالم طبقے نے کی کہ مولوی جب مولوی کے خلاف زبان بولتا ہے، یہ حسد جو ایک مولوی کو مولوی سے ہوتا ہے کہ مطلب میں قوم کا قائد رہوں تو ٹھیک ہے، قوم صحیح ہے، کوئی اور قائد رہے تو قوم صحیح نہیں چلے گی. یہ حسد، یہ بغض. اطاعت پاکستان میں کم ہے. ایرانی قوم میں کم از کم، میں نہیں کہتا پوری قوم میں اطاعت ہے، لیکن کم از کم ایران میں 10 ملین 12 ملین ایسے لوگ ہیں جو رہبر پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور واللہ ایران اسی 10-12 ملین کی وجہ سے چل رہا ہے، ورنہ وہاں بھی اکثریت بے دین لوگوں کی ہے. لیکن یہ 12 ملین 15 ملین ایران میں ایسے ہیں جو اپنے رہبر کی اطاعت کرتے ہیں. قوموں میں جب اطاعت آتی، اطاعت نہ ہو تو علی بھی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں. علی جیسا امام
جنگ صفین جیتی ہوئی جنگ تھی نا، جب تو فتنوں کا شکار ہو جائے. کئی ایسی باتیں ہیں جو ممبر سے کرنے کی نہیں ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتا 90s میں کیا ہوا اس ملک کے ساتھ. وہ ظلم ہوا جو داستان بندہ یہاں سے بیان کرے تو خون کے آنسو رونا چاہیے کہ ہم نے بنی بنائی تنظیم کو کس طرح تباہ کر دیا، بنے بنائے سسٹم کو ہم نے تباہ کر دیا. اور منافقت اتنی کہ ہم رہبر کا نام استعمال کرتے رہے، ولی فقی کا نام بدنام کرتے رہے. ان کی ویب سائٹ موجود ہے، ان کا دفتر موجود ہے، جا کر پوچھ لو کہ رہبر کا کیا حکم ہے، پاکستان میں نمائندگی کس نے کرنی ہے. جب تک فکر انسان کی بیدار نہ ہو جائے نا. حزب اللہ لبنان کیوں کامیاب ہے؟ ایک حسن نصر اللہ کے پیچھے، بات ختم ہو گئی. رہبر نے تائید دی حسن نصر اللہ، اب جو بھی ہیں ان کے پیچھے چلنا ہے. اطاعت تمہارا کام نہیں کہ تم انگلیاں اٹھاؤ. کئی مولوی ہیں جو ایران میں خامنہ ہی انگلیاں اٹھاتے، یہ ان کا فیصلہ صحیح نہیں، وہ ان کا فیصلہ. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ نیچے تنظیم علماء کی بیٹھی ہے، اگر عدالت ساقط ہو جائے گی اور رہبریت کو چینج کر دیں گے. سسٹم ایسے نہیں چلتا کہ ہر بندہ اٹھے سسٹم کے خلاف اٹھے. لوگوں نے ووٹ دیا، کوئی وزیر اعظم بن گیا، اب ہر بندہ باہر نکلے وزیر اعظم کو ہٹاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ملک سسٹم کے مطابق چلتا ہے. سسٹم سے بندہ سلیکٹ ہوتا ہے، سسٹم سے بندہ اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے. تم وداؤٹ سسٹم جب کراس کرو گے تو ملک کو تباہ ہو برباد کر دو گے. تنظیم سازی کرو. اتنی اچھی تنظیم تھی ISO، یہ اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی تھی. گلی گلی کوچوں کوچوں میں بچوں کی تربیت آج سکڑ کے رہ گئی. ISO چند علاقوں میں، لاہور کے چند علاقے صرف کراچی کی سٹی میں رہ گئی، ورنہ یہ تنظیم روٹس میں تھی، یعنی شیعوں کی جڑوں کے اندر تھی. کیونکہ جب ہم نے اسے مین سسٹم سے توڑ دیا، یہ نقصان تم نے کس کا کیا؟ نقصان تم نے قوم کا کیا. جب تک ایک نہیں بنتے تب تک تمہارے اندر وہ پاور نہیں آتا. آج روتے پھرو کہ شیعوں کے بچے مسنگ پرسن میں ہیں. آج مائیں رو رہی ہیں کہ ان کے بچے 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، کچھ پتا نہیں. ہاں ہم کہتے ہیں جس نے جرم کیا اسے پکڑو، لیکن یہ نہ پتا ہو کہ بچہ کہاں پہ ہے. آج واقعاً آدمی خون کے آنسو رو رہا تھا جب ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کے بندے کو پکڑا گیا اور اسے جو ٹارچر کیا گیا. پوری قوم نے دیکھا نا، انسان کے حساس ترین عضو کو ٹارچر کیا گیا. تو ایک ماں رو رہی تھی، کہہ رہی تھی مولانا 4 سال سے میں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا. لیکن جب میں نے ٹی وی پہ سنا نا شہباز گل کے ساتھ یہ حال ہوا، کہ میں سوچ رہی تھی میرے بچے کے ساتھ بھی ایسا شاید ہوا ہو. کیوں یہ مائیں ایسی کمزور پڑ گئیں؟ کیوں اس قوم کے بچے کمزور پڑ گئے؟ جب آپ میں یونٹی نہ ہو. کراچی میں سب سے بدترین پارٹی تھی MQM. ایک دن میں 17-18 لاشیں گرتی تھی، لیکن یونٹی جب تھی نا ان میں، وہ خبیث ایک کال کرتا تھا، کراچی سیکنڈز میں بند ہو جاتا تھا. اسے کہتے ہیں پاور. ظلم بھی اگر یونائٹڈ ہو نا، وہ اپنا پاور دکھاتا ہے. شیعہ قوم نے کبھی اس ملک کا برا سوچا نہیں. جانیں ہم نے دی ہیں اس ملک میں. جتنا ظلم ہوا ہم نے کبھی یہ نہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم بھی جانے لیں گے. نہیں، ہمیشہ وفاداری کا اظہار کیا. لیکن پھر بھی اگر آپ میں یونٹی نہ ہو، اگر آپ میں یونٹی ہو، ملک کا بھی فائدہ ہے، قوم کا بھی فائدہ ہے. نہیں ملے گا جب قوم کو توڑا جاتا ہے، جب مختلف قیادتوں میں بانٹا جاتا ہے. لاکھ قیادتیں بنا دو، قوم کبھی نجات نہیں پائے گی جب تک ایک قیادت کے نیچے جمع نہیں ہوتے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور کچھ لوگوں کو کہنا چاہوں گا، اپنا پیسہ ضائع نہ کرو. نئے مولوی جو موسمی نکلتے ہیں ان کے اوپر پیسہ ضائع نہ کیا کرو. سسٹم کو مدد کرو، فرد کو نہیں. آپ نے ایک آدمی کو بڑی مدد کی، اس نے بڑا سسٹم کھڑا کر دیا، وہ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ افراد جب چیزوں کو چلاتے ہیں نا، ان کے مرنے کے بعد سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ٹھپ ہو جاتی ہیں. لیکن جب آپ کے پاس سسٹم ہو نا، تو سسٹم کو فرد نہیں چلاتا، سسٹم خود چلتا ہے. مثلا آغا خان زندہ ہو نہ ہو، اس کی آغا خان یونیورسٹی تو چلتی رہے گی نا. اس نے سسٹم بنا دیا نا. ولایت فقی سسٹم کا نام ہے نا. آغا خامنئی ہو یا نہ ہو، سسٹم باقی رہے گا نا. ہاں فرد آتا ہے، اپنی عادتوں کی وجہ سے سسٹم کو اور کیا کرتا ہے؟ فردر مضبوط کرتا ہے. آپ فرد کو مدد کرو گے، فرد جیسے مرا وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. سسٹم بناؤ، سسٹم کو مدد کرو. اسکولز بناؤ، اسکول ایک سسٹم ہے. عزاداری ایک سسٹم ہے. یعنی ایسا کام کر کے جاؤ جو صرف آپ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، کسی فرد پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. آپ ایک سسٹم کو کریٹ کرو، اور آلریڈی جو سسٹم بنے ہوئے ہیں ان سسٹموں کی مدد کرو. اپنا پیسہ ضائع نہ کرو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
مظلومیت امام حسن، نادان لوگ وہ جملے امام حسن کو بولتے تھے، الیاذ باللہ، اے مؤمنوں کو ذلیل کرنے والے، مذل المؤمنین، حسن ابن علی کو نادان لوگ تھے۔ آج یہی نادانیاں اس قوم میں ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے پوری قوم کی جڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ آپ جس بھی ملک میں جائیں واللہ یہ باعث خوشی بھی ہے، اور اتنی خامیوں کے بعد بھی شیعہ قوم اس ملک میں سروائیو کر رہی ہے، یہ امام زمانہ کا معجزہ ہے۔ واللہ اگر مولا کا ہاتھ نہ ہو تو ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سروائیو کر سکیں۔ جتنے حملے ہمارے اوپر ہوئے ضیاء کے زمانے سے لے کر اب تک، گولیوں سے مارا، بموں سے مارا، گردنوں کو کاٹا، ٹانگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹا، وہ ظلم کیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اس قوم، شیعہ قوم پہ جتنا ظلم ہوا، لیکن اب تک آپ سروائیو کر رہے ہو، امام زمانہ کی دعا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا عمل آ جائے نا، لینتھ لائن پکڑ لو، پھر دیکھو خدا کتنی قوت دیتا ہے۔ اور امیج آپ کیا دوتے؟ جو مکتب علم کے ماننے والے ہیں ان پر لازم تھا معاشرے میں علم کو بانٹے نا۔ ہم نے علم نہیں بانٹا، صرف گالم گلوچ، صرف جلسوں کی حد تک، صرف سیمینار کی حد تک، صرف یہ تھا کوئی بندہ شہید ہو جائے ہم اس کی تصویر لگا دے، آج شہید کا سیمینار ہے، آج مکتب قاسم سلیمانی کا سیمینار۔ بھائی تم نے مکتب قاسم سلیمانی کو سمجھا کب ہے؟ قاسم سلیمانی کے مکتب کا مطلب یہ ہے اپنے رہبر کے کہنے پہ اپنی جان کو قربان کرنا۔ تم نے ملک کے رہبروں کو بدنام کر دیا، تم نے ملک کی قیادتوں کی داڑھیوں میں ہاتھ ڈالا، تم نے ان کے ناموس پہ ہاتھ ڈالا، اور تم مکتب قاسم سلیمانی کی بات کر رہے ہو۔ مکتب کا مطلب یہ اطاعت وہ ہو جو سلمان فارسی کی اطاعت تھی، اطاعت وہ ہو جو میثم تمار کی اطاعت تھی، اطاعت وہ ہو جو جناب حجر کی اطاعت تھی۔ سر کٹا دیا لیکن علی سے دور نہ ہٹے۔ یہ مکتب کا کام ہے کہ اطاعت کے ساتھ چلو، تسلیم اور مقام رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو، کیونکہ قوم میں تربیت نہیں تھی، ہم نے قوموں کی تربیت نہیں کی، اپنے مال کو ضائع کیا، انرجی